بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت پنجم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ مضمون اردو بھی۔ آج کے جو بچوں ٹاپکس ہیں وہ ہیں ایک کہانی اس میں کریں گے، فاختہ اور چونٹی۔ ایک خط ہوگا، والد کے نام رقم منگوانے کا خط، اور درخواست ہوگی، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ بچوں اس کلاس میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کہانی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہانی کسے کہتے ہیں، یعنی کہانی کا مختصر تعارف۔ بچوں جب سے انسان نے بولنا سیکھا یعنی بات چیت کرنا سیکھی، حکایت یعنی کہانی سننے اور سنانے کا سلسلہ چل نکلا۔ کہانی سنانے کا فن اتنا مشہور ہو گیا کہ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھ لیے۔ قصہ گو یعنی وہ لوگ، وہ ملازم جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں یا قصے سناتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعامات بھی حاصل کرتے تھے۔ بچے بھی کہانی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ اچھا بچوں، کچھ کہانیاں حقیقی ہوتی ہیں یعنی سچ مچ کے واقعات سے لی جاتی ہیں، اور کچھ کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، لیکن دونوں قسم کی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے۔ بچوں کہانی سے متعلق ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کہانی لکھی جائے وہ ماضی میں لکھی جائے، یعنی تھا، تھے، تھی، اس طرح فعل حال کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کہانی ہمیشہ گزرے ہوئے قصے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم اپنی کہانی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہے۔ بچوں سب سے پہلے آپ کہانی کی ہیڈنگ دیں گے اور درمیان میں لکھیں گے کہانی کا نام یعنی فاختہ اور چونٹی۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم اپنا آگے کام سٹارٹ کریں گے۔ بچوں جیسے کہ کہانی کے تعارف میں نے آپ کو بتایا، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے۔ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک اور بات کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی ضائع نہیں جاتی، وہ کبھی نہ کبھی ہمارے کام آتی ہے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دریا کے کنارے ایک درخت پر فاختہ رہا کرتی تھی۔ اس درخت کے نیچے ایک چونٹی نے بھی گھر بنا رکھا تھا۔ ایک دن چونٹی کو پیاس لگی اور وہ پانی پینے دریا پر چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں گر گئی۔ فاختہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہمسائی، یعنی ہمسائی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسن کو۔ وہ اپنی ہمسائی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر رہ نہ سکی، یعنی وہ اپنی ہمسائی یعنی چونٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ مصیبت میں ہے۔ پانی میں گر گئی تھی چونٹی، ڈوب رہی تھی، تو فاختہ کو یہ لگا کہ وہ مصیبت میں ہے، تو فاختہ نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جھٹ سے یعنی فوراً سے درخت کی ٹہنی سے ایک پتا توڑا، اڑ کر چونٹی کے پاس پہنچی اور پتا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ چونٹی پتے پر چڑھ گئی، پتا بہتا بہتا کنارے سے آ لگا اور اس طرح چونٹی کی جان بچ گئی۔ چونٹی نے جان بچانے پر فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد ایک شکاری شکار کرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو بندوق اٹھا کر نشانہ باندھ لیا۔ وہ فاختہ کا شکار کرنا چاہتا تھا تو اس نے فوراً بندوق اٹھائی اور فاختہ کی طرف نشانہ باندھا۔
اتفاق سے چیونٹی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کو فاختہ کا احسان یاد آ گیا۔ دل میں کہنے لگی احسان کا بدلہ دینے کا یہی وقت ہے۔ یعنی چیونٹی نے سوچا کہ ایک ٹائم وہ تھا جب وہ ڈوب رہی تھی تو فاختہ نے اس کی مدد کی تھی، اب فاختہ مشکل میں ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ دوڑی دوڑی گئی اور شکاری کے پاؤں پر جا کر اس زور سے کاٹا کہ اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ اڑ گئی۔ اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ بچے یہاں پہ ہماری کہانی ختم ہوئی۔ اگلی لائن میں لکھیں گے نتیجہ کی ہیڈنگ، اور اس سے بھی اگلی لائن میں نتیجے والا جملہ، یعنی اس کہانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ احسان کا بدلہ احسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے۔ کہانی لکھنے کے بعد بچوں فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ بچوں ہمارا اگلا ٹاپک ہے خط۔ خط کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی کو کوئی میسج دینا ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو تو پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے۔ خط لکھنے کا رواج آج بھی کچھ علاقوں میں ہے، لیکن چونکہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائلز ہیں، ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہم لوگ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں خط ایک ایسا ذریعہ تھا جس میں اپنی پوری بات لکھ کے ڈاک خانے میں دیا جاتا تھا، پھر ڈاک خانے سے مختلف علاقوں تک خط پہنچائے جاتے تھے اور اس کے مطلوبہ پتے تک، یعنی جس ایڈریس پہ ہم نے خط بھیجنا ہوتا تھا اس تک وہ پہنچایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم خط شروع کریں گے۔ خط کی ہیڈنگ، درمیان میں کیا ہیڈنگ آئے گی؟ والد کے نام رقم منگوانے کا خط۔ ادھر مارجن لائن سے سٹارٹ کریں گے، از کمرہ امتحان، اس کو انڈر لائن کرنا ہے، الف بے جیم انڈر لائن، اور جس دن خط لکھا جائے گا وہ ڈیٹ۔ اس کے بعد درمیان میں لکھیں گے پیارے ابا جان۔ بچے یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں فجائیہ نشان۔ یہ علامت اس جگہ استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو مخاطب کرنا ہو، کسی سے بات کرنی ہو یا کسی کو پکارنا ہو۔ اب یہاں پہ ابا جان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سلام کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہوگی، جیسے یہاں پہ السلام علیکم کے بعد یہ علامت استعمال ہوئی ہے، یعنی فجائیہ کا نشان۔ رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن کے ساتھ ہی السلام علیکم، فجائیہ کا نشان۔ یہاں سے ہمارا خط سٹارٹ ہوگا۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب اہل خانہ بھی یہاں بخیر و عافیت ہیں، یعنی خیریت سے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں جماعت چہارم سے کامیاب ہو کر جماعت پنجم میں پہنچ گیا یا پہنچ گئی ہوں۔ یہاں پہ بھی وہی بات، گرلز اور بوائز کے لیے فرق بتایا گیا ہے۔ نہ صرف امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا یا ہوئی ہوں، بلکہ جماعت میں میری پہلی پوزیشن بھی آئی ہے۔ اس کا انعام میں آپ سے وصول کروں گی۔ بچوں یہاں سے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ بوائز کیا لکھیں گے اور گرلز نے کیسے لکھنا ہے۔ اگلے ہفتے سے نئی جماعت کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، براہ کرم مجھے 500 روپے جلد از جلد بھیج دیں تاکہ میں نئی جماعت کے لیے کتابیں، کاپیاں وغیرہ خرید سکوں۔ بچوں اگلی لائن میں یہاں پہ گیپ چھوڑنا ہے۔ امی، ساجد اور سمینہ سلام کہتے ہیں، یعنی یہ گھر کے باقی افراد ہیں جو ابا جان کو سلام کہہ رہے ہیں۔
اگلی لائن میں لکھنا ہے سینٹر میں بالکل درمیان میں والسلام. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ آپ کا پیارا بیٹا، آپ کی پیاری بیٹی، یعنی بوائز لڑکے لکھیں گے تو آپ کا پیارا بیٹا لکھیں گے، گرلز یعنی لڑکیاں لکھیں گی تو آپ کی پیاری بیٹی لکھیں گی. اسی اگلی لائن میں دال، دال، زال، یہاں پہ بھی نام نہیں لکھا جائے گا. اور اینڈ پہ فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے آپ نے. اور بچوں خط میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اکثر بچے خط اور درخواست میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹ ہم لوگوں نے سٹارٹ میں لکھ لی ہے، یہاں پہ ڈیٹ نہیں لکھیں گے. اکثر بچے یا یہاں ڈیٹ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں لکھ دیتے ہیں خط میں، جو کہ غلط طریقہ ہے. اس سے بچوں آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے. اور کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ڈیٹ لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ بھی ڈیٹ لکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط طریقہ ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. خط میں مورخہ یا ڈیٹ سٹارٹ میں آتی ہے اور درخواست میں ڈیٹ آخر میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو خط کا طریقہ اور خط کے ساری تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. بچوں ہماری اس کلاس کا اگلا ٹاپک ہے درخواست. درخواست کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن. اور درخواست کا لفظی مطلب ہے گزارش کرنا، التجا کرنا، یا انگلش میں اگر کہیں تو ریکویسٹ کرنا. بچوں درخواست کئی قسم کی ہوتی ہے کہ اگر اسکول میں آپ کو چھٹی کی درخواست دینی ہے، اس میں آگے کئی قسمیں ہیں. بیماری کی درخواست ہے، ضروری کام کے لیے آپ کو چھٹی چاہیے، اس کی درخواست لکھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف شعبوں میں مختلف قسم کی درخواستیں لکھی جاتی ہیں. بچوں ہماری اس کلاس میں جو درخواست ہے وہ ہے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. سب سے پہلے درخواست کی ہیڈنگ. سینٹر میں درخواست کا جو ٹاپک ہے یا عنوان ہے کہ درخواست کیوں لکھی جا رہی ہے، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ کی ہیڈنگ دیں گے. بچوں جو درخواست لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا سٹارٹ میں، اسی طریقے سے آپ نے درخواست لکھنی ہے. یعنی اس لائن میں کیا آئے گا؟ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، فارورڈ پبلک اسکول. بچوں جو درخواست لکھنے کا طریقہ ہے اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بخدمت کا لفظ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ پوری لائن میں کاپی میں یہاں پہ آئے گا آپ کا اسکول کا لفظ. ٹھیک ہے، بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، فارورڈ پبلک اسکول، یہاں پہ آپ نے یہ جملہ ختم کرنا ہے. اور جہاں پہ فارورڈ پبلک اسکول آئے گا اسی کے نیچے کیا آئے گا؟ حیات آباد پشاور، یعنی وہ اس سائڈ پہ آئے گا، کاپی میں اس سائڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگلا کیا تھا؟ خاص پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ جہاں جناب لکھا گیا ہے اسی کے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے جناب عالیہ. بچوں یہاں پہ جناب عالیہ کے بعد دوبارہ وہی علامت استعمال ہوئی ہے، فجائیہ نشان. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا خط میں کہ یہ علامت وہاں استعمال ہوگی جہاں پہ کسی کو مخاطب کیا جائے، کسی کو پکارا جائے یا کسی سے بات کی جائے. اب یہاں پہ درخواست میں پرنسپل صاحبہ یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے جناب عالیہ، تو یہاں پہ یہ علامت استعمال ہوگی. ان جگہوں پہ اس علامت کا استعمال بہت ضروری ہے. اسی کے نیچے سے یعنی یہاں پہ گیپ چھوڑنا ہے. مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد کا تبادلہ سوات ہو گیا ہے، ہم سب کو ان کے ساتھ جانا پڑے گا. آپ مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. ہم اس ہفتے سوات شفٹ ہو جائیں گے. اگر آپ سرٹیفکیٹ جلد دے دیں تو وہاں داخلہ لینے میں مجھے آسانی ہوگی اور میری پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا. اس کے آگے سینٹر میں لکھنا ہے این نوازش ہوگی.
اسی کے نیچے العارض یا العارضہ۔ بچوں یہاں پہ بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گرلز یعنی لڑکیاں درخواست لکھ رہی ہیں تو وہ کیا لکھیں گی؟ آپ کی تابع فرمان شاگردہ۔ اور اگر بوائز یہ درخواست لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ آپ کا تابع فرمان شاگرد۔ اسے اگلی لائن میں لکھنا ہے الف ب جیم۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہاں نام نہیں لکھنا، آگے لکھنی ہے اپنی جماعت پنجم اور ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے سیکشن۔ جماعت لکھنے کے بعد بچوں رائٹ سائڈ پہ اسی لائن میں مورخہ یعنی ڈیٹ لکھیں گے۔ یہ کام کرنے کے بعد بھی بچوں آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ بچوں آج کی کلاس میں جو ہم لوگوں نے ٹاپکس کیے ہیں وہ ہے کہانی، خط اور درخواست۔ درخواست ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے میعاد اول اردو بی کا، یعنی الحمدللہ آج کی کلاس کے ساتھ ہی ہمارا اردو کا کام بھی ختم ہوتا ہے۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سارے کام ساتھ ساتھ نیٹ کاپی میں کیے ہوں گے، صاف ستھری رائٹنگ میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی امینہ عمران کو اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شاندار کامیابی سے نوازیں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔